السلام علیکم، اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پڑوسی کی سنتوں کے بارے میں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نیک مسلمان کی وجہ سے اس کے پڑوس کے 100 گھروں سے بلا دور فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ ترجمہ: اور اگر اللہ لوگوں میں بعض سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے۔ اللہ پاک کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیر خواہ ہو۔ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے امن میں نہیں ہے۔ وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی کامل مومن نہیں۔ جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ پاک کو ایذا دی۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان یعنی خیال ہو کہ پڑوسی کو وارث بنا دے گا۔ ٹھیک، یہ وہ باتیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں، کیونکہ ہم سنتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ 40 گھر پڑوسی ہیں۔ حضرت سیدنا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے چاروں طرف 40 گھر مراد ہیں۔ ٹھیک، نزہۃ القاری میں ہے، پڑوسی کون ہے اس کو ہر شخص اپنے عرف اور معاملے سے سمجھتا ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑوسی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اسے سلام کرنے میں پہل کرے، اس سے طویل گفتگو نہ کرے، اس کے حالات کے بارے میں زیادہ پوچھ گچھ نہ کرے، وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کرے، مصیبت کے وقت اس کی غم خواری کرے اور اس کا ساتھ دے، خوشی کے موقع پر اسے مبارکباد دے اور اس کے ساتھ خوشی میں شرکت ظاہر کرے، اس کی لغزشوں سے درگزر کرے، چھت سے اس کے گھر میں نہ جھانکے، اس کے گھر کا راستہ تنگ نہ کرے، وہ اپنے گھر میں جو کچھ لے جا رہا ہے اسے دیکھنے کی کوشش نہ کریں، اس کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اگر وہ کسی حادثے یا تکلیف کا شکار ہو تو فوری طور پر اس کی مدد کریں، جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو اس کے گھر کی حفاظت سے غفلت نہ برتیں، اس کے خلاف کوئی بات نہ سنیں اور اس کے اہل خانہ سے نگاہوں کو پست یعنی نیچی رکھیں، اس کے بچوں سے نرم گفتگو کریں، اسے جن دینی یا دنیاوی امور کا علم نہ ہو ان کے بارے میں اس کی رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھ پر سختی کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا، اگر اس نے تمہارے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ پاک کی اطاعت کرو۔ ایک بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، کسی نے عرض کی، حضرت اگر آپ بلی رکھ لیں تو اچھا ہے۔ فرمایا گیا، مجھے ڈر ہے کہ چوہا بلی کی آواز سن کر پڑوسی کے گھر میں چلا جائے، اس طرح میں اس کے لیے وہ بات پسند کرنے والا ہو جاؤں گا جسے میں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک، فقیر پڑوسی قیامت کے دن مالدار پڑوسی کا دامن پکڑ کر کہے گا، اے میرے رب، اس سے پوچھ اس نے مجھے اپنے حسن سلوک سے کیوں محروم کیا اور مجھ پر اپنا دروازہ کیوں بند کیا؟ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ فرمایا، وہ جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نفل، روزہ، صدقہ و نماز میں کمی ہے۔ وہ پنیر یعنی جسے چیز کہا جاتا ہے کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا گیا، وہ جنت میں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، پڑوسی 3 قسم کے ہیں، بعض کے 3 حق ہیں، بعض کے 2 اور بعض کا 1 ہی حق ہے۔ جو پڑوسی مسلم اور رشتہ دار ہو اس کے 3 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام اور رشتہ داری کا حق۔ پڑوسی مسلم کے 2 حق ہیں، پڑوس کا حق اور حق اسلام، اور پڑوسی کافر کا صرف 1 پڑوس کا حق ہے، یعنی جو مسلمان ہے اس کو اسلام کے حوالے سے بھی حق حاصل ہے۔ حضرت سیدنا بایزید
رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی پڑوسی سفر میں گیا، اس کے بال بچے گھر میں رہ گئے۔ رات کو یہودی کا بچہ روتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بچہ کیوں روتا ہے؟ یہودن بولی، گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے۔ اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشنی کر کے یہودی کے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ جب یہودی لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا۔ یہودی بولا، جس گھر میں بایزید کا چراغ آ گیا وہاں کفر کا اندھیرا کیوں رہے؟ وہ سب مسلمان ہو گئے۔